بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس میں قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور، کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے علاوہ ملتان، پشاور تربت، سیالکوٹ، شیخ زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ رحیم یار خان شامل ہیں، جبکہ فیصل آباد اور ڈیرہ غازی خان کے ایئرپورٹس ڈومیسٹک ایئرپورٹ ہیں۔ اس وقت ان تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹس میں گوادر ایئرپورٹ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں اہمیت اختیار کر رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا جدید ترین اور ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے جو گوادر میں تعمیر ہو رہا ہے، اور ایئرپورٹ اس قدر وسیع و عریض ہوگا کہ اسے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دنیا کے سب سے بڑے مسافر بردار طیارے A38 کے اترنے کی سہولت موجود ہوگی۔ پچھلے سال اس گوادر انٹرنیشنل ہوائی اڈے کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ایئرپورٹ کے مکمل ہونے پر پاکستانیوں کے لیے دنیا کا سفر کیسے بہت آسان ہو جائے گا، اور مستقبل میں پوری دنیا میں ایک عظیم معاشی مقام حاصل کرنے والا پاکستانی شہر کیسے پاکستان کی آمدنی میں ایک انقلاب پیدا کر دے گا۔ اگر اس منصوبے کے بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے تو ناظرین یاد رکھیں، اس منصوبے کا آغاز ملک کے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز نے 19 اگست 2005 کو سول ایویشن کو احکامات دیتے ہوئے کیا تھا، اور عمران خان سے پہلے 6 وزرائے اعظم اس ایئرپورٹ کی تعمیر تکمیل کے بارے میں مختلف تاریخیں یا تکمیل کے دورانیے کے بارے میں دعوے کر چکے ہیں، لیکن آخر کار پچھلے سال اس ایئرپورٹ کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ چین پاکستان اکنامک کوریڈور سیکریٹریٹ کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس ایئرپورٹ کی تعمیر کا کام اپریل 2019 سے شروع ہوا۔ پروجیکٹ کا ڈیزائن اور فیزیبلٹی دیکھ کر پوری دنیا دنگ رہ گئی۔ یہ ایئرپورٹ گوادر کے موجودہ ہوائی اڈے سے 26 کلومیٹر شمال مشرق کی جانب واقع ہے، اور اس کی تعمیر کے لیے 3000 ایکڑ سے زیادہ زمین حاصل کی جا چکی ہے۔ یاد رکھیں، یہ ایئرپورٹ پاکستان کا دوسرا گرین فیلڈ ایئرپورٹ ہوگا، یعنی اس کو بالکل نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا۔ پاکستان کا پہلا گرین فیلڈ ایئرپورٹ اسلام آباد کا نیا بین الاقوامی ہوائی اڈا ہے۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ چین کے تعاون سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، اس ایئرپورٹ پر ATR-72، ایئر بس A300، بوئنگ 737 اور بوئنگ 747 جیسے بڑے مسافر طیاروں کی لینڈنگ کی گنجائش بھی موجود ہوگی۔ ایئرپورٹ میں سالانہ 30,000 ٹن کارگو ہینڈلنگ کی گنجائش ہوگی۔ اس کی پارکنگ بھی بہت وسیع ہوگی، یہاں 500 گاڑیوں کی پارکنگ کی سہولت ہوگی۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹ کے فنکشنل ہونے کے ساتھ ابتدا ہی میں کم از کم 3 سے 4,000 ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ایئرپورٹ کے لیے پانی اور بجلی کی سہولیات HVAC فراہم کرے گی، جبکہ کمپنی مطلوب انفراسٹرکچر مثلاً ہسپتال، اسکول، فیملی احاطے اور فلائٹ زون لیول کی تعمیر کو بھی یقینی بنائے گی۔ اسی طرح GNIA کے ڈیزائن کو سول ایویشن آرگنائزیشن کے معیار کے مطابق تیار کیا جائے گا۔ اس ایئرپورٹ کی خوش اسلوبی سے تکمیل سے گوادر ایک جدید شہر کے طور پر ابھرے گا۔ گورندانی کے علاقہ میں بنائے جانے والے اس خوبصورت ایئرپورٹ کے منصوبہ کی مالیت $23 کروڑ ہے، اور چین اس منصوبے کے لیے فنڈ فراہم کر رہا ہے۔ 3 سال میں تعمیر ہونے کے بعد گوادر کا نیا عالمی ایئرپورٹ پاکستان کا بڑے ہوائی اڈوں میں سے ایک ہوگا۔ یاد رکھیں، نہ صرف پاکستان بلکہ اس ایئرپورٹ کا شمار دنیا کے اہم ترین ہوائی اڈوں میں سے ہوگا، کیونکہ گوادر چین کی تجارتی سرگرمیوں کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ گوادر 3 اہم خطوں مرکزی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کو جوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ افریقہ اور یورپ تک بھی رسائی دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شہر جو دنیا کے ان اہم ترین خطوں کو جوڑتا ہے، تو ان خطوں میں موجود ممالک کے لیے اس ایئرپورٹ کی حیثیت کیا ہوگی۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ چینی فضائی کمپنیاں بھی نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بین الاقوامی فلائٹس کے لیے استعمال کریں گی۔ ایشیا ایک بڑا بر اعظم ہے، جس کے کئی ملک لینڈ لاک ہونے کی وجہ سے سمندری راستوں سے تجارتی سرگرمیاں بآسانی نہیں کر سکتے۔ مثلا چین کا مغربی حصہ مشرقی بندرگاہوں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اور بیجنگ سی پیک کے تحت گوادر سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ گوادر کے ذریعے چین افغانستان اور مرکزی ایشیائی ریاستوں تک تجارتی سرگرمیاں بڑھا سکتا ہے۔ گوادر بھارت کے خلاف پاکستان کو بہترین اسٹریٹجک برتری بھی فراہم کرتا ہے، کیونکہ کراچی اور قاسم بندرگاہ کی نسبت بھارت گوادر کی پہنچ سے کافی دور ہے۔ اس لیے یہ ایئرپورٹ پاکستان اور چین دونوں کے لیے اہم ترین ایئرپورٹ ہوگا، کیونکہ یہ محفوظ بھی ہوگا اور سہولیات سے بھی بھرپور ہوگا۔ ناظرین یاد رکھیں، پاکستان دنیا کے نقشے میں بہت اہم جغرافیائی پوزیشن پر واقع ہے، اور یوں یہ مغرب اور مشرق کے فضائی راستوں کے درمیان جنکشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے علاقائی سطح پر یہ ایران، افغانستان، سنٹرل ایشیائی ممالک، بھارت، بنگلہ دیش اور چین کے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ان ملکوں کو اپنے فضائی سفر کے لیے پاکستان کی فضائی حدود سے گزر کر جانا ہوتا ہے۔ اس کے ڈیزائن کے لحاظ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نہ صرف ایشیا کا دوسرا بڑا ایئرپورٹ ہوگا، بلکہ یہ دنیا کے خوبصورت ترین ایئرپورٹس میں بھی شامل ہوگا۔ اکثر کسی ایئرپورٹ پر جانا ایک تفریحی تجربہ بھی ہوتا ہے،
کیونکہ کچھ عمارات ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے والوں کو دنگ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ دنیا بھر میں ایسے متعدد ایئرپورٹس ہیں جن کا طرز تعمیرات، فن ثقافت، خریداری کے مواقع اور خصوصی سہولیات وغیرہ کے باعث وہاں کچھ دیر قیام کرنا مسافروں کے لیے یادگار تجربہ ہوتا ہے، اور گوادر ایئرپورٹ بھی ایک ایسا ہی ایئرپورٹ ہوگا۔ اس ایئرپورٹ کا طرز تعمیر اور ارد گرد کے مناظر انتہائی منفرد ہوں گے، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جائے۔ اگر ماضی کی بات کی جائے تو گوادر اگرچہ تاریخی طور پر بلوچستان کا حصہ ہی تھا، مگر ماضی میں بلوچستان کے حکمران نے اس زمانے کی روایات کے مطابق جب اپنی شہزادی کی شادی سلطنت عمان مسقط کے شہزادے سے کی تو گوادر کو بطور شال یا دوپٹہ بیٹی کی جہیز میں دے دیا۔ پاکستان کی آزادی کے 11 سال تک گوادر مسقط ہی کا حصہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ 1958 میں وزیر اعظم فیروز خان نون اور صدر سکندر مرزا کے زمانے میں گوادر کو مسقط کے سلطان سے خریدا گیا۔ سن 1966 میں یہاں چھوٹا سا ایئرپورٹ بنایا گیا جس کا رن وے 80 کی دہائی تک کچا تھا اور اس پر روزانہ کرکٹ کی پچ کی طرح لوہے کا رولر پھیرا جاتا تھا۔ بارش کی صورت میں ہفتوں تک یہاں پروازیں بند ہو جایا کرتی تھیں۔ سن 1984 سے گوادر ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی حیثیت یوں حاصل ہو گئی کہ طیاروں کی پروازیں یہاں سے کراچی براستہ گوادر مسقط شروع ہو گئیں۔ واضح رہے کہ جب گوادر کو خریدا گیا تو سلطنت عمان مسقط نے یہاں کے باشندوں کی مسقط کی شہریت منسوخ نہیں کی۔ یوں گوادر ہمارے ملک کا وہ حصہ ہے جس کے شہری پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ مسقط کی بھی شہریت رکھتے ہیں، اور گوادر کے ہزاروں خاندان مسقط میں روزگار سے وابستہ ہیں۔ یوں 1984 سے پہلے ان کو مسقط جانے کے لیے کراچی سے پروازوں کے ذریعے جانا ہوتا تھا، اور جب کراچی براستہ گوادر مسقط اور مسقط براستہ گوادر کراچی پی آئی کی پروازیں شروع ہوئیں تو گوادر کا چھوٹا سا ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا تھا۔ اس زمانے سے گوادر کا ایئرپورٹ یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہ تھا۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ گوادر اور مسقط کی دوہری شہریت رکھنے والے بلوچ صرف آدھے گھنٹے میں مسقط سے گوادر پہنچ جاتے تھے۔ سن 1992 میں پی آئی اے یہاں مسافر بردار فوکر طیاروں کی سروس مہیا کر رہا تھا تو جیونی، پسنی، تربت کے علاوہ گوادر سے روزانہ فوکر طیاروں کی 4 سے 5 پروازیں گوادر تا کراچی اور کراچی تا گوادر ہوا کرتی تھیں۔ لیکن اب گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ عالمی معیار کا ایک جدید ایئرپورٹ بن رہا ہے، اور منصوبے کے مطابق 2 سال سے کم مدت میں یہ ایئرپورٹ تعمیر ہو جائے گا تو یہ ملک کا ہی نہیں دنیا کا ایک اہم، بڑا اور مصروف ترین ایئرپورٹ ہوگا۔ اس وقت بھی گوادر سے عام حالت میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ کے علاوہ مسقط، دبئی اور خلیجی ریاستوں کو پروازیں جاتی اور آتی ہیں، لیکن جب اس ایئرپورٹ کا افتتاح ہوگا یہ ایئرپورٹ نہ صرف ملک کا جدید، خوبصورت اور بڑا ایئرپورٹ ہوگا بلکہ یہ ملک اور صوبہ بلوچستان کی خوشحالی کا جگمگاتا اور ترقی کی روشنی پھیلاتا ایئرپورٹ ثابت ہوگا۔ ناظرین، آپ گوادر ایئرپورٹ کے حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بر وقت مل سکے۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔